ایک ایسی گفتگو سن رہے ہیں کہ جس کے لیے ہم ترستے تھے ماضی میں اپنے حکمرانوں کی زبان سے. ہم نے الفاظ نہیں سنے. یقیناً آپ نے اپنے الفاظ کے ذریعے ہمیں اطمینان دلائے. ہم یقین رکھتے ہیں کہ آپ اس عہد و پیمان کو قائم و دائم رکھیں گے. اور جو وعدے آپ نے ہمارے ساتھ کیے ہیں یہاں نظیر پاکستان کے حوالے سے، علماء کے جہدی کے حوالے سے، مذاہب کے درمیان ہم آہنگی کو قائم کرنے کے حوالے سے انشاءاللہ ہم مل کر کے آپ کے ساتھ تعاون بھی کریں گے. اور آپ کی طرف سے ہم یہ امید و توقع رکھتے ہیں کہ آپ اپنی پوری کوششوں کے ذریعے سے پاکستان کو پرامن اسلامی ریاست بنانے کے لیے کردار ادا کریں گے. جیسا کہ ہم نے مسئلہ ختم نبوت کے اوپر یہاں بات کی، آپ نے ہمیں مطمئن کر دیا. انشاءاللہ ایک نیک شگون مسئلہ تھا، ایک نیک اقدام تھا جس کے لیے آپ کی حکومت نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے. اور اس طرح جو بھی مسائل ہوں افہام و تفہیم سے اور جو اسلامی روایت کے زیر اثر ہیں ان کو آپ دیکھتے رہیں، ان کو حل کرنے کی کوشش کریں. ہم آپ کے ساتھ ہیں. آج یہ ہے کہ بلوچستان ایک واقعی ایک مظلوم پسماندہ صوبہ ہے اور اس کے سیاسی حقوق بھی غصب تھے. ماضی میں مذہبی حقوق کے اوپر ڈاکے ڈالے گئے تھے. کسی کو یہاں بات کرنے کی اور دین بیان کرنے کی اجازت نہیں تھی. ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ کی حکومت یہ آزادیاں بحال کروائے گی، سیاسی آزادی، مذہبی آزادی، اور ایک دوسرے کو سننے کے لیے. پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے، اسلامی ملک ہے، اسلام کے نام پہ بنا ہے. یہاں یہ کوئی کسی کمیونزم کے لیے نہیں، کسی نیشنلزم کے لیے نہیں بنا ہے. یہاں اسلام کو آزادی حاصل ہونی چاہیے. شہریار آفریدی صاحب کا کوئٹہ نے مخصوصاً زحمت برداشت کر کے تفتان کیا. ادھر جو زائرین کا مسائل میں خود بنفس نفیس دیکھ کر ادھر اپنا جو ذمہ دار افراد تھا ان کا آرڈر دیا سہولیات کے لیے. پھر رات تقریباً 2 بجے یعنی دو گھنٹہ ہمارے ساتھ یعنی ہزارہ برادری اور علماء کے ساتھ وہ نشست کیا. پھر آج بھی علماء کے ساتھ الحمدللہ نشست ہوا. میں ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی مزید ان کا توفیق عطا فرمائے. مہربانی.